یہ ہم پاکستان جن شعبوں کے اندر سرمایہ کاری ترجیحی بنیاد کے اوپر ریکویسٹ کر رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور کل یہی بات جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جب ملاقات کریں گے وزیر اعظم تو وہاں پر بھی دہرائی جائے گی۔ امید ہے کہ اس دورے کے بعد آپ کو اور مزید تیزی نظر آئے گی چینی سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر، خصوصی طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور صنعت کے اندر۔ فروری کی پہلی تاریخ سے این سی او سی نے کیمپین کا مہم کا اجرا کیا ہوا ہے، صوبوں کے ساتھ مل کے تمام پاکستان کے اندر جو ہے خصوصی موبائل ٹیموں کے ذریعے ویکسینیشن کروائی جا رہی ہے۔ بہت اچھا آغاز ہوا ہے اس کیمپین کا، اور پچھلے 2 دنوں کے اندر نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں، ایک دن میں سب سے زیادہ ویکسینیشن کے۔ تو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں ان تمام ٹیمز کو، اور آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ کی یا آپ کے کسی جاننے والے کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے تو جلد سے جلد اس مہم کا فائدہ اٹھائیں جو گھر گھر پہنچ کے ویکسینیشن کر رہی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ فروری اور مارچ کی اس کیمپین کے بعد اتنی لیول پر ہماری ویکسینیشن اس سطح پہ پہنچ جائے کہ ہم تمام جو کووڈ سے لگی ہوئی پابندیاں ہیں ان کو ختم کر سکیں۔ اب بھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے جہاں پہ وفاقی وزیر اسد عمر بیجنگ میں خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ چینی کاروباری شخصیات پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی چینی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط نامنظور، ظالم بھارتی افواج کے مظالم نامنظور، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مظلوم کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت پر پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں سرکاری سطح پر ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم یکجہتی کشمیر، شہر شہر پاکستانی قوم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہم قدم۔ کشمیر کی آزادی کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے دفتر سے صدر مملکت عارف علوی کی قیادت میں ریلی، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سمیت وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ لاہور میں کشمیر ریلی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی قیادت میں نکالی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا جس دن کشمیریوں کو ووٹ کا حق ملا وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ ہم کشمیریوں کو جو ان کا برتھ رائٹ ہے وہ حق دے سکیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کشمیریوں کو ووٹ کا موقع دیا جائے گا تو وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے۔ زیارت ریزیڈنسی پر مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ خطے میں امن تب ہو سکتا ہے جب مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے۔ کراچی میں صوبائی وزیر ناصر شاہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں اسکول کے بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جتنے بھی یہاں پہ سیاسی پارٹیاں، لیکن سب کا جو کشمیر پر مقصد ایک ہی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور کشمیری جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی اور پشاور میں ایک بڑی عوامی ریلی کی قیادت کی۔ پچھلے 70 سالوں سے کشمیر میں بھارت ظلم کر رہا ہے۔ دنیا نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ دنیا مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو اہمیت نہیں دیتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں پاکستان مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا پورا موقع دے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر ممکنہ حمایت جاری رکھے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے جائز جدوجہد کو کچلنے کے لیے بدترین ریاستی دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پوری بھارتی ریاستی مشینری انسانیت کے خلاف ناقابل بیان جرائم میں ملوث ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ بھارت کشمیریوں کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے استعمال کا حق دے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीर के आवाम को भरपूर खिराज तहसीन। डीजी ISPR ने ट्वीट में कहा है कि आर्मी चीफ ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत और अज़्म को सलाम पेश करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और लॉकडाउन जारी है। मकबूजा कश्मीर के आवाम भारतीय जबर जुल्म का जुर्रत से सामना कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस इंसानी अलमे को हल किया जाए। UN करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर को हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में भी मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, कोटली और रावलाकोट में एहतजाजी रैलियों में भारतीय मजालिम के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर निकले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी कहते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आवाम अपने बहादुर कश्मीरी भाइयों के साथ हैं जो भारत के जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के 45 लाख, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम, कश्मीरी जहाँ भी दुनिया के कोने कोने में बसते हैं, जरूरतमंद भाइयों के साथ खड़े हैं जो भारत की 9 लाख फौज का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी तना नहीं है। पाक फौज के ज़िम्मेदारान को सलाम पेश करता हूँ। वो इदारा भी कश्मीरी कौम के साथ उनकी पुश्त पर खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनके हुकूक मिलेंगे और कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। यकजहती कश्मीर के मौका पर निहत्ते कश्मीरियों की अजीम जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बेगुनाह कश्मीरियों का खून रंग लाएगा और आज़ादी कश्मीर की सुबह तुलू होगी। IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि कश्मीरियों की 75 साल आज़ादी की जद्दोजहद को भारत दहशतगर्दी कहकर नहीं दबा सकता। आज़ादी की जंग में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। भारत की ये खामख्याली है कि वो कश्मीरी मुजाहिदीन की 75 साल आज़ादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी कहकर रोक सकेगा। ये जद्दोजहद हर आने वाले दिन के साथ कश्मीरी नौजवानों के लहू से मजबूत तर होती जा रही है। आज़ादी की ये जद्दोजहद इन नाकाम हथकंडों से कभी भी मुतज़लज़ल नहीं हो पाएगी। कि आज़ादी की इस जंग में हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम अपनी इस शहराग को हर सूरत ज़ालिम व ग़ासिब भारतीय हुकूमत और फ़ौजों से महफूज बनाएंगे और कब कश्मीर आज़ाद होगा। मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन आपसे शेयर करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। काबिज फोर्सेस ने श्रीनगर में मजीद 2 निहत्ते कश्मीरी शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया। इलाके में ऑपरेशन जारी है। काबिज इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। और वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। चीनी सदर और खातून अव्वल की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी कादिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज चीन में दूसरा रोज है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रेट हॉल ऑफ पीपल बीजिंग में पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचने का मकसद तो चीनी सदर और चीनी खातून अव्वल की जानिब से दोहराने का एहतमाम किया गया था, उसमें शिरकत करनी है वज़ीर आज़म इमरान खान को। फिर कुछ साइडलाइंस उनकी मुलाकातें हैं। हो सकता है चीनी सदर से उनका इंटरेक्शन आज हो जाए, लेकिन बाज़ाब्ता जो 1-on-1 मुलाकात है वो कल के रोज शेड्यूल है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान को चीनी हम मनसब ली की चौक से भी मुलाकात करनी है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में मौजूद है। वहां पर मौजूद लोगों की जानिब से भी इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की आमद पर उनसे बातचीत भी की गई है और वज़ीर आज़म इस वक्त अपने मुख्तसर वक्त के हमरा ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में दोहराने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत की तरजीह लोगों को गुर्बत से निकालना है और इसके लिए हम चीन के मॉडल की जानिब देखते हैं। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, जिस तरह चीन ने अपने लोगों को गुर्बत से निकाला, ऐसी मिसाल इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। My government's priority is to lift our people out of poverty. Unfortunately, almost 25% of our population below the poverty line. So my government's concentration is somehow to lift our people out of poverty. And the model we look to is China's model. And this is where we hope to really learn the most from China. We've had meetings on this before. How do we create wealth
create wealth and then use that wealth to lift people on the bottom tier out of poverty. Well, I want to wish the people of China happy lunar Chinese New Year. And of course, it's the year of the tiger, which is my favorite animal. So I hope, this coming year brings peace and prosperity to China and the rest of the world. مزید خبریں اس بریک کے بعد. براہ راست آپ کو زیارت لیے چلتے ہیں جہاں پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب اس وقت جاری ہے. خوبصورتی کے ساتھ زمین کے اوپر مینیفیسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. آج کی یہ تقریب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کے جذبات مقدس ہیں, صاف ہیں. ہمارے پولیٹیکل اور سماجی ڈفرینسز جو کہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور خوبصورتی ہوتے ہیں, ان کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کرنا کہ جیسے ہم ملک کے سوچ کے دھارے سے ہی مختلف ہیں, وہ آج کی ان تقریروں نے اس کی نفی کر دی. اور میرے خیال میں بغیر بولے صرف ان تقریروں کو سن کے بندہ یقین کر سکتا ہے کہ ہمیں سولیڈیرٹی کا درس دینے کی کسی کو ضرورت نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سولیڈیرٹی کیسے اچیو کی جاتی ہے. الحمدللہ. سوچ رہا تھا کہ ہم ہر سال یہ یوم کشمیر منا کے کیا اچیو کرتے ہیں, کیا حاصل کرتے ہیں. جواب ملا کہ اگر آپ کا کوئی قرض ہو اور آپ اس کا تقاضا بند کر دیں تو قرض وقت کے ساتھ اپنی وقت ختم کر دیتا. یہ ہمارا قوم کا قرض ہے جس کو ہم نے واپس لینا ہے انشاءاللہ تعالی. آج بھی, کل بھی, 100 سال بھی, 1000 سال بھی ہمیں محنت کرنی پڑی تو انشاءاللہ کریں گے. ہر سال اعادہ کریں گے, ہر روز اعادہ کریں گے. اور یہ بچوں کے جو ٹیبلوز تھے, چائنا میں اولمپک گیمز ہو رہی ہیں, اس کی مناسبت سے ریفرنس دوں گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم بوڑھوں کی جنریشن جب جا رہی ہے تو اپنے حصے کی آگ جلائے ہوئے اپنی شمع اپنی نئی نسل کو پاس کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. اس لیے ان کا بھی حصہ لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا ہے. سو آج کی تقریب کے اندر یہ بچوں کا ڈانس, یہ بچوں کے نغمے, یہ بچوں کی تقریریں, یہ اس لیڈرشپ کی تیاری ہے جنہوں نے شمع اس مشعل کو تھام کے آگے چلنا ہے اور منزل مقصود پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے خیال میں ہم سب جذباتی طور پہ اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پاک سے دعا گو بھی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور لوگوں کو ان کا حق ملے گا. میں مختصراً بلوچستان کے حالات پہ بھی بات چیت کرنا چاہوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. بلوچستان کے حالات کو اگر میں نے ایکسپلین کرنا ہو فرام دا سیکورٹی اینگل تو میں اس کو ایک پیرابل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. دشمن کو کشمیر کی تکلیف, جو تکلیف چل رہی ہے, اس کا اظہار وہ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر اور بلوچستان کو کسی طرح کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا آپس میں تقابل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ناکامی انشاءاللہ تعالی دشمن کے ہاتھوں پہ لکھی جا چکی ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا مکار دشمن سوشل میڈیا اور اس طرح کے وسائل کے ذریعے ایک مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کون سی انہونی بات دنیا سے ہو گئی. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. حالات کا دھارا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حالات کے اندر حالات کے نقطے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حالات کا دھارا دیکھیے تو 2013 کو یاد کیجئے اور ان حالات کو یاد کیجئے جب شیطانی اپنے عروج پہ تھی. اللہ کا شکر ہے
कि बहुत बेहतर हालात हैं। सदर के इस्तकबाल के लिए कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहादा के इफ्तिताह किया गया है और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर आज़ाद कश्मीर और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी उनके हमरा मौजूद हैं। तहरीक आज़ादी में जानों का नजराना पेश करने वाले शहादा की याद में मुज़फ़्फ़राबाद के मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जहाँ यादगार शहादा की इफ्तिताही तकरीब जिसमें सदर आरिफ अलवी वहाँ पर मौजूद हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके हमरा मौजूद हैं। आला सिविल और अस्करी हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से वहाँ पर यादगार शहादा पर हाज़िरी दी गई है। मुज़फ़्फ़राबाद की ये मनाज़िर हैं जहाँ पर यादगार शहादा की इफ्तिताही तकरीब की ये मनाज़िर हैं, जहाँ पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी वहाँ पर मौजूद हैं और उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वहाँ पर मौजूद हैं, सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आज कश्मीर डे की मुनासिबत से यादगार शहादा की इफ्तिताही तकरीब मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक्किद की गई है। सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, शहरियार आफरीदी, वफाकी वज़रा और आला सियासी और अस्करी हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं।
تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عثمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں تو ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ فوت ہو گئے. وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں مگر تم نہیں سمجھ سکتے. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے اور معیشت کے نقصان سے آزمائیں گے. تو صبر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت دیجئے. ایسے صابرین پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک اپنے رب کے ہی بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی
اپنے رب ہی کی جانب جانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اب سیاہی ظلم کی کافور ہوتی جائے گی، تیر کی شام ہجراں دور ہوتی جائے گی، امن سے وادی میری معمور ہوتی جائے گی، وادی کشمیر شمع طور ہوتی جائے گی۔ میرے استاد اور کشمیر کے سپوت پروفیسر مقصود جعفری صاحب کا کلام ہے۔ موسیقار انور علی راجہ کے ساتھ کوئل کشمیر بانو رحمت صاحبہ۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی طرف سے آپ تمام حضرات، بالخصوص صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر آزاد ریاست جموں کشمیر اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس پروقار تقریب کا مقصد یوم یکجہتی کشمیر اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ آج کے دن پاکستانی قوم ملکی اور غیر ملکی سطح پر کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اسی ضمن میں جموں کشمیر مانیمنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح اب سے کچھ دیر بعد صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کریں گے۔ دریا اثنا میں مختصراً جموں کشمیر مانیمنٹ کا مقصد، اہمیت اور تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی آپ اسکرین پر اس مانیمنٹ کے خاص مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ مظفر آباد شہر کے محل وقوع کے حوالے سے جموں کشمیر مانیمنٹ کی جگہ مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ سیاحتی لحاظ سے یہ ایک معروف شاہراہ ہے اور اہم سرکاری عمارات کے وسط میں واقع ہے۔ میں یہاں اس بات سے آگاہی دیتا چلوں کہ یہ جگہ پہلے ایک عوامی باغ کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کو اثر نو تعمیر کر کے مانیمنٹ کی شکل دی گئی ہے۔ مانیمنٹ کا مقصد جموں کشمیر عوام کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور حق خود ارادیت کی بلا امتیاز تائید اور حمایت کرنا ہے۔ مانیمنٹ کے حصوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ مانیمنٹ مجموعی طور پر 4 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ انڈر پاس پہلا حصہ ہے، جس میں آزادی پاکستان سے قبل کی جدوجہد اور کشمیر کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یا آپ اسکرین پر جو ٹنل یا جو انڈر پاس ہے اس کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس انڈر پاس کا جو انٹرنس یا مدخل ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے آپ کے۔ یہاں کشمیر کی سیاسی اور جدوجہد آزادی کی نامور شخصیات کا تعارف کتبوں پر آویزاں ہے۔ شہیدوں کے خون سے رنگی اس داستان میں سپاہی حسین بی بی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ قداور سیاسی شخصیات میں غازی ملت اور بانی کشمیر سردار محمد ابراہیم خان سر فہرست ہیں، جنہوں نے جد جہد آزادی کو سیاسی تشخص دیا۔ یادگار کا دوسرا حصہ The Walls of Sacrifices یعنی دیوار قربانیاں کہلاتا ہے، جس میں چاروں صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے 1947 سے لے کر آج تک کے تمام شہداء کے نام درج ہیں۔ اس حصے میں بلاسٹڈ وال نصب ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کی جاویداں عکاس ہے۔ گولڈن بک بھی اسی حصے سے منسلک ہے، جس میں ان شہداء کے نام درج ہیں جنہوں نے ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں شہادت حاصل کی۔ اسی حصے کے وسط سے آخری حصے تک ایک لال لائن اور 2 سفید لائن بنائی گئی ہیں۔ لال لائن جد جہد آزادی کی راہ میں پیش کی گئی قربانیوں کی ترجمان ہے، اور سفید لائنیں جد جہد آزادی کی سیاسی اور سماجی حمایت کی عکاس ہیں۔ یادگار کا تیسرا حصہ 4 مختلف فریمز پر مشتمل ہے، جسے The Frames of Obligation کا نام دیا گیا ہے۔ ان 4 فریمز کو سٹیک ہولڈرز کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے، جن میں سبز فریم
पाकिस्तान से मुताल्लिक है, सुर्ख फ्रेम जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक है, सफ़ेद फ्रेम उम्मत मुस्लिमा के किरदार को उजागर करता है और नीला फ्रेम आलमी बरादरी को उजागर करता है जिनसे जम्मू कश्मीर की आवाम अपने हक़ खुद इरादियत की उम्मीद करते हैं। इन फ्रेम्स पर कायदे आज़म, कश्मीरी लीडर्स, मुस्लिम उम्मा के लीडर्स और अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर से मुताल्लिक़ अहम अक़वाल दर्ज हैं। यादगार के चौथे और आखिरी हिस्से को द फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि आखिरी मंजिल का नाम दिया गया है, जो पिछले तमाम हिस्सों से मुंसलिक जद्दोजहद आज़ादी का नुक्ता उरूज और आखिरी मंजिल का तर्जुमान है। इस हिस्से में पाकिस्तान का नक्शा नस्ब है जिसमें चिनार का पत्ता मरकजी अहमियत के साथ अवीज़ा है, जो कश्मीर को पाकिस्तान के दिल की हैसियत से उजागर करता है और ये बताता है कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मॉन्यूमेंट आने वाली नस्लों के लिए एक तारीखी अहमियत का हामिल होगा, जो उन्हें हमारे आबा व अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों से रोशनास कराने में कलीदी किरदार अदा करेगा। अब मैं दावत देता हूं आज की तकरीब के मेजबान इज्जतमाब वजीर आजम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। वजीर आजम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सदर आज़ाद कश्मीर, ज़ुमाए कराम, अफिसरान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए ये एक सादत भी है और एजाज़ भी कि मैं आज यादगार शोदा की तकरीब में शरीक हूँ। ये यादगार हमारे असलाफ की कुर्बानियों का सबूत है। ये महज एक यादगार नहीं बल्कि शोदा की कुर्बानियों की याद दिलाती है, जो उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए दी हैं। आज़ादी के मुतालबे की कीमत कश्मीरियों ने अपना खून देकर चुकाई है। बहुत से गुमनाम आज़ादी के असूल में जाने गंवा बैठे, मगर अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक वो जिंदा हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं। जिंदा कौमें अपने मौसनों को फरामोश नहीं करती, उनकी कुर्बानियों और जज्बे को याद रखती हैं। तारीख के हर वाक़ये से अपनी नौजवान नस्ल को बाखबर रखती हैं। कश्मीर की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। रियासत जम्मू और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर शोदा की जानी और माली कुर्बानियों की दास्तानें बिखरी हुई हैं। अगर हम यादगारें मनाना शुरू कर दें तो हर गांव और हर मोहल्ले में यादगार तामीर हो सकती है। शोदा की कुर्बानियों का जिक्र कहां से शुरू करूं? शुजाअत और मज़ामत की इस कहानी का आगाज 150 साल कबल होता है।
1832 ईस्वी में आजादी की खातिर महाराजा गुलाब सिंह ने सरदार शमस खान का सर तन से जुदा किया। गुलाब सिंह की आंखों के सामने सरदार सब्ज अली खान और सरदार मल्ली खान की खालें खिंचवाई गई ताकि आजादी का नाम लेने से भी खौफ खाएं। 1947 में आग और खून की होली खेली गई। 2.5 लाख लोग चंद दिनों में कत्ल कर दिए गए। जम्मू में मुसलमानों की नस्लकुशी हुई। हमारी हुकूमत सियालकोट में इंशाअल्लाह इसकी यादगार तामीर कर रही है। 90 की दहाई में तहरीक के आजादी कश्मीर शुरू हुई। नौजवान इसका हरावल दस्ता थे। उन्होंने हुर्रियत पसंदी की नई तारीख रकम की। सैयद अली गिलानी ने कहा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस नारे ने कश्मीरियों को नया जज्बा दिया। भारत ने कश्मीरियों के मुतालबा पर कान धरने के बजाय फौजी ताकत से आजादी के मुतालबे का जवाब दिया। अब तक 1 लाख लोग शहीद हुए। हजारों अफराद को गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया गया। उनकी माएं उनकी तस्वीरें लिए अब भी उनकी वापसी का इंतजार कर रही है। उनकी जुदाई का दर्द आज भी हम महसूस करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो गुज़श्ता 30 बरसों से जंग कभी रुकी नहीं। LOC पर बसने वाला हर शहरी गाजी है। LOC वाले अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। LOC पर कोई घर ऐसा नहीं जो गोलियों से छलनी ना हुआ हो। हर 1 किलोमीटर के बाद फौजी जवानों और सिविलियन की जाए शहादत के चबूतरों पर पत्थर नस्ब हैं। हम इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में ऐसे म्यूजियम बनाएंगे जहां इन तमाम वाकयात को जमा किया जाएगा, जिनका ताल्लुक कश्मीर की तहरीक आजादी से है। उन तमाम हीरोज की कहानियां लिखी जाएंगी जिन्होंने अपने कल हमारे आज की खातिर कुर्बान किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जदोजहद आजादी को किसी भी कीमत पर ठंडा नहीं पड़ने देंगे। भारत का डटकर पहले भी मुकाबला किया और अब भी इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। रियासत जम्मू और कश्मीर की वहदत और शनाख्त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर के पाकिस्तान के साथ रिश्ते को किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। तहरीक आजादी कश्मीर जिंदाबाद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। मैं दावत देता हूं इज्जत माब सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर को कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।
صدر آزاد ریاست جموں کشمیر. مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب جاری ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یادگار شہداء کا افتتاح کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب میں شریک ہیں. تقریب میں آزاد جموں کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم بھی شریک ہیں. تقریب میں چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی بھی شریک ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ایل او سی پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے. ایل او سی پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو. آزاد کشمیر میں ایسے میوزیم بنائیں جہاں قربانی کے واقعات کو جمع کیا جا سکے. میوزیم میں ان ہیروز کی قربانیاں لکھی جائیں جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کیا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بھارت کا پہلے میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آگے بھی کریں گے. کشمیر کے پاکستان سے رشتے کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس تقریب سے خطاب میں یہ کہا ہے. جی ہاں، وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سے پہلے مخاطب تھے اور انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے شہداء کو بھولتی نہیں، انہیں یاد رکھتی ہیں. کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یادگاریں بنانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں میں یادگار بنانی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں بھی یادگار شہداء تعمیر کر رہے ہیں. کشمیریوں نے آزادی کے مطالبے کی قیمت اپنے خون سے چکائی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایل او سی پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے. اور اس وقت انہوں نے دعوت دی ہے صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری کو، جو کہ اب سے کچھ ہی لمحوں میں خطاب کرنے والے ہیں. اور اس مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب میں صدر مملکت عارف الوی بھی موجود ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اعلیٰ عسکری اور سول شخصیات نے شرکت کی ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی، صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی اس تقریب کا حصہ ہیں. اراکین آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے بھی شرکت کی ہے. اور اس وقت صدر آزاد کشمیر خطاب کر رہے ہیں. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی اور معزز مہمانان گرامی، میں آزادی کے بیس کیمپ میں کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے تشریف آوری پر آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور بالخصوص آج پورے پاکستان سے یکجہتی کی آواز نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں گونج رہی ہے. میں اہل پاکستان کے علاوہ افواج پاکستان کا حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے آزاد جموں و کشمیر مونومنٹ کی تعمیر و تکمیل کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں. پاکستان آرمی نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر یہ جو یادگار جموں و کشمیر تعمیر کی ہے، یہ ایک انتہائی قابل تعریف قدم ہے. یہ مونومنٹ اب انشاءاللہ آزاد کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم پوائنٹ ہوگا. میں اس قدم پر پاکستان آرمی، جناب چیف آف آرمی اسٹاف اور حکومت آزاد کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 74 ایئرز سے ظلم اور بربریت جاری ہے. وہاں کے لوگ بھارت کی 9 لاکھ فوج سے برسرے پیکار ہیں اور ہم ہر سال 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن 5 اگست 2019 کو
انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، اور اس روز سے وہ مختلف سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہاں کے آبادی کے تناسب کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر 4.2 ملین ہندوؤں کو فیک ڈوموسائلز کشمیر کے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ڈیلیمیٹیشنز کر کے وہاں پر ایک اور کٹ پتلی حکومت کی راہ وار کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن کیا جائے کہ فرسٹ ٹائم کسی ہندو کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو نہ صرف یہ بلکہ 5000 وہاں کے جو ہندو انڈینز ہیں ان کو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی زمین لیز کرنے کے لیے انویسٹرز بھی انہوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں اور وہاں پہ بربریت بھی زوروں پر ہے، آئے روز وہاں پر کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پر توجہ دے رہی ہے، وہاں پر میں نے بھی چند دن پہلے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی، اور ہم نے ایک متفقہ اور مشترکہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی بھی طے کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے، علی شاہ گیلانی، اشرف سرائی کو وہاں پر نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ وہاں پر ان کے عزیز و قارب کو نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی۔ تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم آزاد کشمیر سے بھی کوششیں کریں گے، آج پورا پاکستان بھی اس ایک پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہیں، اور میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر کونے میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو آج جہاں ہم یکجہتی کشمیر بھی منا رہے ہیں، اور آج ہم اس عہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری و ساری رہے گی۔ اور میں اس سلسلے میں آج صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں، پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی جا رہی ہے، اور صرف پاکستانی اور کشمیری نہیں بلکہ تمام لوگ جو ہیومن ڈگنیٹی پہ یقین رکھتے ہیں، سوشل جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پر یقین رکھتے ہیں، اور ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں، آج وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں اوورسیز کشمیریز جو وہاں پہ اور پاکستانیز جس جوش و جذبے سے، بلکہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت تک زندہ رکھنے میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز ہیں ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوگا، اور میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایک جرأت مندی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انتہائی نامساعد اور مشکلات حالات میں بھی بھارتی فوج سے برسر پیکار ہیں۔ آج انہی حریت پسندوں کا خون جو کپواڑہ میں گرا، سری نگر میں گرا، اننت ناگ میں گرا، آج وہی خون رنگ لا رہا ہے، اور دنیا کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو رہی ہے، اور اس وقت جو انٹرنیشنل پبلک اپینین ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، مودی اور انڈیا کے خلاف ہو چکا ہے، اور ہم نے اسی پبلک اپینین کو کیش کرانا ہے، وہاں کی پارلیمنٹس میں لے کے جانا ہے، اور پھر ان کی حکومتیں ابھی کچھ بھارت کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے جڑی ہوئی ہیں، وہاں ان کی ٹریڈ ہے، ان کا انٹرسٹ ہے مارکس میں، لیکن انشاءاللہ تعالی
وہ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس طرح ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر اس پہ انہوں نے نہ بولا تو ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، حکومت پاکستان، پاکستانی عوام، افواج پاکستان، شرکائے محفل و سامعین کا کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی پر دلی طور پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گی۔ پائندہ باد۔ صدر آزاد ریاست جموں و کشمیر۔ قیام پاکستان اور آزاد ریاست جموں کشمیر کے قیام سے لے کر اب تک پچھلے 75 سالوں میں کشمیر کے نڈر اور بہادر عوام نے بھارتی جارحیت کا بے پناہ مقابلہ کیا ہے۔ اس میں نہتے عوام جو لائن آف کنٹرول کے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ آئے دن بھارتی جارحیت کا نشانہ بنتے ہیں۔ انہی شہداء کے لواحقین اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے متاثرین میں اظہار یکجہتی کے طور پر مالی امداد کی جائے گی اور تقسیم کی جائے گی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ امداد چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر جناب شہریار خان آفریدی صاحب کی بدولت ہمارے برادر ملک کویت نے 5 ملین روپے مہاجرین کے لیے اور سینئر منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 10 ملین روپے شہداء اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کے لیے ذاتی طور پر مہیا کیے ہیں، جن میں کچھ آج تقسیم ہوں گے اور باقی آج ایک اور طے شدہ تقریب میں دیے جائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کہ وہ آئیں اور شہداء کے لواحقین کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔